ایک بہت ہی پیارا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پورا مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالف ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس توحیدی مشن کے خلاف ہر آدمی میدان میں اتر آیا۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مشن کو برباد کر کے رکھ دے۔ ان لوگوں نے کفار نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش شروع کر دی تھی۔ لوگوں کو یہ بتایا جانے لگا تھا کہ محمد کے قریب تک مت جانا، ورنہ وہ تمہارا دین برباد کر دیں گے۔ جس دین پر ہمارے باپ دادا رہ چکے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تمہارا دین برباد کر دیں گے۔ ایک بوڑھی عورت یہ سوچ کر کہ اگر میں یہاں رہی، مکہ میں اگر میں رہی، اور خدا نہ خواستہ اگر محمد مجھے مل گیا تو میرا دین تو برباد ہو جائے گا، اور مجھے اپنا دین اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ یہ سوچ کر اس بوڑھی عورت نے اپنا ساز و سامان ایک گٹھری میں باندھ کر مکہ چھوڑنے پر وہ راضی ہو گئی۔ اسے اپنے وطن کی جدائی تو گوارا تھی، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کے باپ دادا کا دین جو ہے اسے مکہ سے نکل کر سخت دھوپ میں وہ عورت چل رہی ہے۔ راستے میں ایک جوان ملتا ہے، پوچھتا ہے، مائی کہاں جا رہی ہے؟ بوڑھی کہتی ہے کہ بیٹا، مکہ اب رہنے لائق نہیں رہ گیا۔ سنا ہے کوئی آدمی آیا ہے جو لوگوں کو ان کے دین سے بہکا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں مکہ میں نہیں رہوں گی، کم سے کم میرے باپ دادا کا دین تو سلامت رہے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مائی ٹھیک ہے، آپ مکہ چھوڑ کر جا رہی ہیں، لائیے یہ سامان مجھے دے دیجیے، میں آپ کا سامان اٹھا کر جہاں آپ کو جانا ہے میں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ مائی خوش ہو جاتی ہے کہ کافی وزن سامان، میرا بوجھ، اور یہ نوجوان میری مدد کرنے کو آیا ہے۔ مائی خوشی خوشی اپنا سامان اس نوجوان کو دے دیتی ہے۔ اس بوڑھی عورت کا سامان لے کر ساتھ ساتھ اس کے چلتا رہتا ہے۔ جب بوڑھی عورت کو اپنا ٹھکانہ مل جاتا ہے تو بوڑھی کہتی ہے، بیٹا بس اب میں یہیں اپنی بقیہ زندگی کاٹ لوں گی، تم یہیں پر مجھے چھوڑ دو۔ نوجوان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مائی، اور یہ کہہ کر نوجوان جانے لگتا ہے۔ بوڑھی عورت دل میں سوچتی ہے کہ اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر یہ میری مدد کو اتنی دور تک چلا ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ بیٹا میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، مگر تو میری مدد کر کے جا رہا ہے، میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں کہ میں تیری مدد کر سکوں، تجھے کچھ دے سکوں۔ مجھے اتنا تو بتا دے کہ تیرا نام کیا ہے، تاکہ کبھی مجھے یہ اپنی ہجرت یاد آئے تو تیرا نام بھی اس کے ساتھ یاد آ جائے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ مائی، جس آدمی کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، وہ آدمی بات سنتے ہی وہ بوڑھی عورت حواس باختہ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور داخل اسلام کیجیے۔ دیکھا آپ نے، جو عورت جس آدمی کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہی تھی، وہی آدمی نے کتنی شاندار تبلیغ کی کہ اسی آدمی کے دین میں وہ بخوشی وہ بوڑھی عورت داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ ہے ہمارا اسلام، غریبوں کی مدد کرنا، بوڑھوں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حساب کا ایک دن متعین ہے، اور اس دن ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اور ہمیں اپنے
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منہ بھی دکھانا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سچے دین کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔